آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا، اور پھر آرادھیا پر تو میں پہلے ہی اپنا دل ہار چکا تھا، اور اب اس سردی میں میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ درد کی وجہ سے روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی، آنٹی پلیز تھوڑا اور اوپر۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیسے کروں۔ کبھی آنکھیں بند کر لیتا تو کبھی بےتاب دل کے بڑھتی جذبات مجھے اکسانے لگتے۔ جیسے ہی میں نے اس کی کمر پر درد کی دوا لگانی شروع کی، میرا دل میرے قبضے سے باہر ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں واقعی کپکپاہٹ تھی۔ اپنے بڑھتے جذبات کو میں نے روکا اور جلدی سے وہاں دوا لگا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ان 2 منٹ نے مجھے پسینے سے شرابور کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو آرادھیا کہنے لگی، آنٹی آپ کا بہت شکریہ۔ میں تو جواب دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر شاید اروند انکل باہر ہی کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے ٹکرا جاتا فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگے، بسنتی جی آرادھیا کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے نام میں سر ہلایا اور فوراً سے اوپر آ گیا۔ جب کمرے میں آیا تو آکاش گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا اور میری نیند اڑ چکی تھی۔ سینے میں دل نے الگ سے ادھم مچا رکھا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور سردی بھی آج کل زوروں پر تھی، اس لیے میں آکاش کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا آرادھیا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا، میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی میرے ہوش اڑے تھے۔ مجھے لگا جیسے آرادھیا میرے برابر میں لیٹی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو جیسے ہی میں نے چھوا، اس نے میرا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ میری آنکھیں بھی بے یقینی سے دیکھ رہی تھیں، وہ کیسے میرے کمرے میں آ سکتی تھی۔ کمرے میں ویسے تو بہت اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے اندر آتی چاند کی روشنی میں مجھے اس کا چہرہ بھی 14ویں کے چاند جیسے ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بے خودی میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری تھی۔ میں نے کہا، آرادھیا آئی لو یو، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا چہرہ چاند کے حسن کو بھی مات دیتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ جب اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا، ابے ہٹ کمینے، اب کیا مرد اور عورت کا فرق بھی بھول گیا ہے؟ ایک مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جھٹ سے میری آنکھیں کھلیں۔ سامنے آکاش کی منحوس شکل دیکھ کر میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا، جو مجھے کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، آیوش کے بچے تو سچ میں پاگل ہو گیا ہے، چل یہاں سے، مجھے تجھ سے اپنی عزت کا خطرہ ہے۔ کسی دن آرادھیا سمجھ کر تو میرے ساتھ کچھ کر نہ دے۔ دیکھ میں بہت عزت دار ٹائپ کا لڑکا ہوں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا تھا، لیکن اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کر یار، میرا یہاں سکھ چین برباد ہو رہا ہے، وہ بھی صرف تیری وجہ سے۔ آکاش مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، بکو مت، مجھے اپنی بوا بنا کر تم نے تو اپنا راستہ صاف کر لیا، مصیبت میں تو میں پھنس گیا ہوں۔ وہ لڑکی مجھ میں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی ہے، بے دھڑک میرے قریب آ جاتی ہے اور میرا دل میرے کنٹرول سے باہر جانے لگتا ہے۔ آکاش جمائی لیتے ہوئے کہنے لگا، شروعات تو نے ہی کی تھی، اسے بیٹی بیٹی کہہ کر ہمدردیاں تو نے ہی کی تھیں، اب ہوش اڑے ہیں تو تجھے احساس ہوا ہے؟ آکاش ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، دیکھ آیوش، لڑکی کے چکر سے خود کو دور رکھ، ورنہ یہ ٹھکانہ بھی جائے گا۔ میں نے غصے سے آکاش کو دیکھا۔ میں نے کہا، بڑا مطلبی انسان ہے تو، بجائے میری مدد کرنے کے اور مجھے زیادہ پریشان کر رہا ہے، یہاں میری جان پر بننے لگی ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اروند بہت سخت مزاج کا انسان ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں تجھے سنبھل جا میرے بھائی۔ پھر آکاش نے جمائی لی اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ لیکن میں سوچ میں پڑ گیا تھا، میں بھی کیا کرتا، میرے ہاتھ میں کہاں تھا کچھ۔ میں نے کچھ دن آرادھیا سے کترانا شروع کیا، کیونکہ اتنا اچھا اور سستا گھر ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتا تھا، جہاں صرف 10,000 میں ہمیں کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن آرادھیا مجھے ایک عورت سمجھ کر کئی کئی گھنٹے مجھ سے باتیں کرتی تھی، اپنی ممی کی، اپنے دوستوں کی اور اپنے اسکول کی، اور میں اس کی باتوں کو سنتا کم تھا اور اسے دیکھتا زیادہ تھا۔ کبھی کبھی اپنی ماں کا ذکر کر کے آنسو بہانے لگتی، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیتی، کہتی کہ جب سے آپ آئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میری ماں واپس آ گئی ہے، وہ بھی آپ جیسی تھیں۔ میری سب باتیں خاموشی سے سن لیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جتنا میں اس سے دور رہنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ کبھی میرے کندھے پر سر رکھ لیتی تو کبھی میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتی۔ ایک بار ایسے ہی محبت میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگایا تھا اور مجھے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں کوئی عورت تو تھا نہیں، نہ ہی سچ مچ کی بوا تھا، کب تک اپنے جذبات پر قابو پا سکتا۔ اس کی قربت میرا چین چرانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، سوچ رہا تھا کہ اسے سچ بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ اگر اسے سچ بتا دیا
تو وہ کیا سوچے گی؟ اپنے باپ کو بتا دے گی، مجھے اس گھر سے نکلوا دے گی۔ گھر تو شاید مجھے مل جاتا، لیکن آرادھیا کے دل میں جگہ کبھی نہیں ملتی، اور میں اس کے دل میں اپنے جگہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اپنے جیتے جاگتے وجود کے ساتھ، ایک مرد اور نوجوان کی حیثیت سے، آیوش کی حیثیت سے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی میرے سر میں درد ہے۔ میں نے بہانہ بنایا تھا۔ وہ کہنے لگی لائیے میں آپ کا سر دبا دوں۔ میں نے کہا نہیں، میں دوا کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آیوش ہے نا، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میرا سر دبا دیتا ہے، میرے پیر بھی دباتا ہے، بہت نیک بچہ ہے۔ میں جان بوجھ کر اپنی تعریفیں اس کے سامنے کرنے لگا، پتہ نہیں کیوں، پر وہ میرے ذکر پر اپنی نظریں چرانے لگتی تھی۔ ایک بار رات کو میں اور آکاش کمرے میں سو رہے تھے جب ہمارے لانچ کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی، ویسے بھی میں سو نہیں رہا تھا۔ آکاش بڑی پکی نیند سوتا تھا۔ میں باہر آیا تو مجھے آرادھیا کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی جلدی سے کوئی دروازہ کھولو، میرے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر فوراً سے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کہنے لگی آیوش، میرے پاپا کے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز آ کر دیکھ لو۔ بوا جی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ دوا کھا کر سو رہی ہیں اور میں انہیں رات کے وقت نہیں جگاتا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، انہیں میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں لانچ کا دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ سیڑھیاں اتر گیا۔ اروند صاحب کے سینے میں درد ہو رہا تھا، وہ بار بار اپنا سینہ سہلا رہے تھے، چہرہ بھی سرخ تھا۔ میں نے نبض چیک کی تو بہت تیزی سے چل رہی تھی، شاید ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ میں انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ قریبی اسپتال لے گیا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ مجھے وہیں بیٹھنا پڑا۔ بار بار آرادھیا کا فون آ رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آیوش میرے پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کافی حد تک ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو چکا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ پلیز آپ سو جائیں، میں یہاں ہوں ان کے پاس۔ 3 گھنٹے میں اسپتال میں اروند صاحب کے ساتھ رہا۔ جب ان کا بی پی بالکل نارمل ہو گیا، طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، تو تب جا کر میں انہیں گھر واپس لایا تھا۔ تب تک آرادھیا جاگ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھ کر ان کے ساتھ لگ کر کہنے لگی آپ کیا سوچتے رہتے ہیں پاپا؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں سوچتا پگلی، بس ایسے ہی کبھی کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب عمر بھی تو دیکھو نا کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ پہلی بار اروند صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں انکل، آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو آپ مجھے بلا لیا کریں۔ خیر میں واپس اوپر آ گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب آرادھیا مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیتی تھی، کبھی کبھار ہلکی سی بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اب وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرے، آیوش سمجھ کر، نہ کہ بوا سمجھ کر۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کچھ دن بعد آرادھیا اپنے انکل جی کے ساتھ اوپر آئی تھی۔ وہ اس کے پاپا کے بہت قریبی دوست تھے، جو ان کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس وقت میں بوا کے حلیے میں ہی بیٹھا ہوا تھا، آکاش بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آرادھیا اپنے انکل آنٹی کے ساتھ کیوں آئی تھی۔ پھر بات اس کی آنٹی نے شروع کی، کہنے لگی کہ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں کہیے۔ آکاش کو میں نے چائے بنانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی صاحب کافی بیمار رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے آرادھیا شادی کے لیے مانتی ہی نہیں ہے۔ 2 مہینے بعد میرا بیٹا واپس آ جائے گا اور پھر مجھے اپنے بیٹے سے آرادھیا کی شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ تو کیا وہ کسی کے ساتھ انگیج تھی؟ یہ سن کر میں بے چین ہوا تھا۔ تب تک آکاش بھی چائے بنا کر لے آیا اور سامنے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ سب نے چائے کا ایک ایک کپ اٹھا لیا۔ اس کی آنٹی کہنے لگی آرادھیا کو آپ سے بہت محبت ہے، آپ کی بہت عزت کرتی ہے، بہت ذکر کرتی ہے یہ آپ کا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آرادھیا بھی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے انکل کہنے لگے ہم یہاں پر آپ سے بھائی صاحب کے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر چائے سیدھی میرے حلق پر جا کر لگی تھی۔ میں بری طرح سے کھانسنے لگا اور آکاش تو مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے انکل کہنے لگے دیکھیں بہن، انکار مت کیجیے گا، میرے بھائی کو ایک ہمسفر کی ضرورت ہے اور ہماری آرادھیا آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، پھر آپ نے بھی بھتیجوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سچ پوچھے تو آپ کو بھی ایک ہمسفر اس عمر میں چاہیے۔ اگر آپ بھائی صاحب کے ساتھ شادی کر لیں تو آرادھیا کافی حد تک بے فکر ہو جائے گی، کیونکہ 2 مہینے بعد ہمارے بیٹے نے واپس آنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کی شادی اروند بھائی کے ساتھ ہو جائے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے میری عقل ہی کام کرنا چھوڑ چکی ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا۔ اس کی آنٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں
आराध्या को भी एक माँ की ज़रूरत है। प्लीज़ बहन, हम बहुत आस और उम्मीद लेकर आए हैं। अगर आप मान जाएं तो आराध्या भी बेफिक्र हो जाएगी। वैसे भी ये आपको माँ की तरह ही समझती हैं। मेरे दिमाग पर तो जैसे धमाके से हो रहे थे, आंधियाँ सी चल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये कहा कि मैं सोचकर जवाब दूंगी। वो कहने लगी, देखो बहन, हमें जवाब हाँ में ही चाहिए, हम इनकार नहीं सुनना चाहते। आराध्या भी मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, आंटी प्लीज़, आपको देखकर मुझे अपनी माँ याद आती है। आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो मुझे बड़ी आस से देख रही थी, लेकिन मैंने अपना रुख बदल दिया। कुछ देर बाद ही वो तीनों जा चुके थे और आकाश मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हें बहुत शौक था ना इन लोगों के अंदर घुसने का, उसकी बेटी से हमदर्दी जताने का। करो अब उसके बाप से शादी। मैं पहले ही तपा हुआ बैठा था। उस वक्त मुझे ना तो अरविंद की फिक्र थी और न ही उसके आने वाले रिश्ते की परवाह थी। मेरे दिमाग में तो इस बात ने उधम मचा रखा था कि आराध्या का रिश्ता किसी और से कैसे हो सकता है। मैंने कहा, आकाश, इस वक्त अपना मुंह बंद रख, वरना मेरे हाथों तू मारा जाएगा। वो कहने लगा, बको मत, अब ये बता इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देख, तुम अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है और ना ही मेरी, और इतने अच्छे ऑफ़र हमें कहीं और नहीं मिलेगी, जहाँ 10,000 में घर के साथ साथ हमें खाना भी फ्री मिले। मैं तुम्हें कह रहा था कि संभल कर रहो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस लड़की को देखकर हमदर्दियाँ उभर रही थी। देख लिया तुमने उन हमदर्दियों का नतीजा। अब क्या करोगे? देखो, अगर तुमने इनकार किया तो ये अंकल हमें घर से बाहर निकाल देगा, और इकरार तुम कर नहीं सकते। आकाश ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया और सोफे पर बैठ गया। वो कहने लगा, यार बहुत बुरा किया तुमने। मैंने कहा, अपना मुंह बंद करो। आराध्या किसी और की नहीं हो सकती और ना ही मैं उसे किसी और का होने दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे ताज्जुब से देखा और कहने लगा, अरे पागल बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे, तब से मैं ये फिक्र कर रहा हूँ कि हम ऐसा घर नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, और तुम्हें उस लड़की की पड़ी है। मैंने कहा, हाँ पड़ी है। तो वो कहने लगा, देख मेरी बात सुन, वो लड़की तो तेरी हो नहीं सकती। हाँ, उसका बाप तेरा हो सकता है। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद कर, मैं सोच चुका हूँ कि मुझे क्या जवाब देना है। वो कहने लगा, अच्छा क्या जवाब देना है? जब मैंने अपना प्लान आकाश को बताया तो वो गुस्से से ही बिखर गया। कहने लगा, देख आयुष, ये तो ख़तरा मोल ले रहा है और इसमें तेरा साथ मैं कभी नहीं दूंगा। मैंने कहा, मत दो साथ, तुमसे साथ मांगा भी किसने है? वो कहने लगा, मर जाएगा, फंस जाएगा कमीने, तेरे साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, जेल में चले जाएंगे हम लोग। मैंने कहा, जो होता है हो जाए, लेकिन मैं अब वही करूँगा जो मैं सोच चुका हूँ। ये कहकर मैं कमरे में चला गया। आकाश कहने लगा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाले? कहने लगा, वाह जी वाह, ये तुम्हारा मामला हो गया। देखें, मेरा तुम्हारा मामला नहीं है भाई, ये हम दोनों का मामला है। उसने उंगली अपनी और मेरी तरफ करके कहा, मैं तुझे ये सब करने नहीं दूंगा। मैं अभी जाकर अरविंद अंकल को सब कुछ बता दूंगा। मैंने अपना हाथ उसके जबड़े पर रखा और ज़ोर से दबा दिया। वो कराह के रह गया। मैंने कहा, तेरी ज़बान भी खुली ना तो याद रखना, ज़बान काट के फेंक दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर आराध्या को नहीं छोड़ सकता। उसे हर हाल में अपनाना चाहता हूँ, चाहे मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। वो कहने लगा, तू जानता नहीं है उसके बाप को, उसका तो तुझ पर दिल आ गया है, तभी वो हम पर इतना मेहरबान हो रहा था। जब उसे पता चलेगा ना कि तू एक फ्रॉडी है तो 1 मिनट से पहले तुझे जेल में डलवाएगा, छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा, बाद की बात में देखी जाएगी, फ़िलहाल मैंने सोच लिया है। खैर, मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। आकाश साफ कह चुका था कि मैं तो अपने घर का इंतज़ाम करने लगा हूँ। जैसे ही मुझे कोई और घर मिल जाएगा यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि तेरे साथ साथ मैं जेल में चक्की नहीं पीसूँगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर तेरा मेरा साथ यहीं तक था तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगले दिन बुआ के भेस में मैंने खुद नीचे जाकर अरविंद साहब से बात की। मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ तो आपको अपनी बेटी आराध्या की शादी आयुष से करनी पड़ेगी। ये सुनकर अरविंद के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगे, मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, अरविंद साहब, सीधा सा मतलब है, मैंने सारी ज़िंदगी अपने भतीजों के नाम की है। अब तक शादी इसीलिए नहीं की कि मेरे भतीजे मेरे बाद बेसहारा ना हो जाएं। अगर आपकी बेटी को आपका ख्याल है तो मुझे भी अपने भतीजों का ख्याल है। मैं आपका ख्याल रखूँगी और आराध्या आयुष का। फिर मेरे भतीजे मेरी शादी इसी कंडीशन पे करना चाहते हैं, समझ लेना कि वट्टा सट्टा, ताकि दोनों के घर बसे रहें। अगर आपको मेरे भतीजे का रिश्ता अपनी आराध्या के लिए कबूल है तो फिर मैं भी शादी कर लेती हूँ, बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ।
یہ کہہ کر میں اوپر آ چکا تھا۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ بڈھا اس بات پر آمادہ ہوگا کہ نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے میری شادی ہو، آرادھیا سے بعد کی بات میں دیکھی جائے گی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ اروند یہ ضبط برداشت تو نہیں کر پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت میں پہلے سے ہی محسوس کر چکا تھا، لیکن آرادھیا کا رشتہ اپنے دوست کے گھر سے ختم کر کے میرے ساتھ کرنا اس کے لیے شاید آسان کام نہیں تھا۔ میں اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ اب تو 2 دن گزر چکے تھے، لیکن اروند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور اب تو کھانا بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ آکاش بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن گھر اسے بھی ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا اروند تمہاری بات مانے گا۔ میں نے کہا تب بھی شادی مجھے آرادھیا سے ہی کرنی ہے۔ میں اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں کیوں، کب اور کیسے اس کی قربت نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ کمبخت روز خوابوں میں آ کر پریشان کرتی ہے، چین نہیں لینے دیتی۔ میری بات سن کر آکاش نے گہری سانس لی اور کہنے لگا اسے خوابوں تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اگر وہ حقیقت میں آ بھی گئی تو اس کا باپ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گا۔ تم نے شاید محلے والوں سے سنا نہیں کہ وہ کتنا سٹیالہ ٹائپ کا انسان ہے، اور اپنی بیٹی کے معاملے میں تو بہت زیادہ۔ جانتے ہو، پچھلی گلی میں ایک لڑکا اروند کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آرادھیا سے محبت کا اظہار کیا تو آرادھیا نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ اور تم جانتے ہو اروند نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا سب کے سامنے اس کے سر پر 100 جوتے مارے۔ بیچارہ اب آرادھیا کو دیکھتے ہی نظر جھکا لیتا ہے۔ یار مجھے تو تمہارے سر کے بالوں کی فکر ہے، کہیں اروند کی جوتیاں تمہیں گنجا نہ کر دیں۔ شاید اس نے مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا وہ لڑکا سچا عاشق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عاشق سچا ہوتا تو اروند کا ہاتھ پکڑ لیتا، ایک بھی جوتا نہ کھاتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا یار پتہ نہیں کیوں مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جیسا سر پھرا تو ہے ویسا ہی وہ ہے تیرا ہونے والا سسر، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا فی الحال تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس اروند کے بچے نے انکار کر دیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا تو میں کیسے اس کی بیٹی کو پھنسا سکتا ہوں، کیونکہ شادی مجھے آرادھیا سے ہی کرنی ہے۔ میرے ارادے بھانپ کر آکاش کہنے لگا یار محلے میں 2 گلیاں چھوڑ کر ایک پرانا شمشان ہے، سوچ رہا ہوں وہاں جا کر تیرے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لوں، دوستی کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایسا کر، وہ لکڑیاں اپنے لیے اکٹھی کر لے اور ان پر جا کر خود لیٹ جا۔ پاگل انسان، جب بھی بولے گا بکواس ہی کرے گا۔ میں سگریٹ سلگا کر پینے لگا، لیکن ابھی تک اس بوا کے حلیے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب لانچ کا دروازہ کھٹکا میں نے آکاش سے کہا جاؤ دیکھو کون ہے۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں سگریٹ ہے۔ جیسے ہی آکاش نے دروازہ کھولا تو سامنے آرادھیا کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں سگریٹ دیکھتے ہی وہ شاک ہوئی اور غصے سے اس نے… آج کی کہانی کا دوسرا بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔